You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. بعدس حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مالک لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آج کے عنوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں، رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کا عنوان مقدس ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے، اس سے پہلے کچھ چیزیں جو آپ حضرات کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں وہ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا اور شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر بابرکت رحمتوں والا پاک مہینہ دوبارہ نصیب فرمایا ہے۔ ابھی کچھ دن تو باقی ہیں، لیکن اس سے پہلے شعبان المعظم میں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ فرما ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، کہتے ہیں شعبان کا مہینہ تھا، آخری دن چل رہے تھے، رمضان المبارک بہت قریب تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ تم پر عظمتوں والا مہینہ اپنا سایہ بکھیرنے والا ہے۔ ابھی رمضان مبارک آیا نہیں تھا، حضور نے فرمایا، بلکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ سایہ فگن ہو چکا ہے، تم پر عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے۔ میرے صحابہ یہ برکتوں والا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ تمہارے پاس آنے لگا ہے، اس کی جو ایک رات ہے نا، ایک رات آخری اجرے کی ایک رات، جسے وہ حاصل ہو جائے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل شمار کی جاتی ہے۔ فرمایا کہ میرے صحابہ اس مہینے میں دن میں اللہ نے روزے کو فرض قرار دے دیا ہے اور رات کو قیام انسان کی مرضی کے مطابق چھوڑ دیا ہے، جتنا چاہے قیام کرتا رہے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے میرے رب ذوالجلال نے برکتوں والے مہینے میں، رحمتوں والے مہینے میں عطا فرمائی ہیں کہ حضرت انسان کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے بھی یہ فرض کیے گئے تھے، تم پر اس لیے فرض کیے جا رہے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ دن بھر روزہ یہ ایک مشق کی جا رہی ہے، ایک ایکسرسائز کی جا رہی ہے۔ انسان چونکہ حیوان ناطق ہے، اس کے اندر بھی جنسی خواہشات کا پایا جانا وہ موجود ہیں۔
بھوک پیاس کی شدت، نفسانی خواہشات وہ انسان کے اندر ہیں، اور ان کو ایک مقرر ان کی میعاد قائم کر دی کہ اس حد سے آگے بڑھو گے تو وہ حرام ہے، اس حد میں رہ کر کرو گے تو وہ حلال ہے۔ فرمایا اس مہینے میں یہ مشق کی جا رہی ہے، یہ ایکسرسائز کی جا رہی ہے کہ جو جو چیزیں اللہ نے تم پر حلال کی ہیں، صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اگر انہیں کھایا تو حرام ہو جائیں گی۔ حلال چیزوں کو اس مہینے میں روزے کے ساتھ حرام قرار دیا کھانا، اس لیے کہ روزہ تو فرض ہے، 12 بجے دن میں اٹھ کر پانی پیو تو حرام، کھانا کھاؤ تو حرام۔ پتہ یہ چلا یہ ایکسرسائز ایسی ہے ایک مہینے میں کہ 11 مہینے تم حلال کھاتے ہو نا، لیکن تمہیں حرام کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، اس کی تمیز نہیں کر پاتے۔ اس ایک مہینے میں ایسی ایکسرسائز تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو میری حلال کردہ چیزیں ہیں یہ بھی تم پر حرام کر دی جائیں گی اگر تم روزے کی حالت میں ان کے قریب گئے۔ تو لہذا یہ ایکسرسائز ہے کہ ایک مہینہ تم اس پر مشق کر لو، ایک مہینہ اس کی پریکٹس کر لو، تو تمہارے باقی 11 مہینے جو ہیں وہ اچھے گزر جایا کریں گے۔ اس میں تم سوچو گے اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر فرمائی ہیں ان میں رمضان میں ہمیں حلال چیزوں سے روکا گیا، 11 مہینوں میں پھر ہم نے حرام کے بھی قریب نہیں جانا۔ اگر ایک مہینے میں حلال کے قریب نہیں جا سکتے تو پوری زندگی ہمیں حرام کے بھی قریب جانے سے منع کیا گیا ہے۔ وہ بابا اشفاق صاحب نے اپنی ڈائری میں ایک چیز لکھی ہے، وہ ذرا سنیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک آفس میں مسلمان وہ وہاں پر کام کرتا تھا، تو ایک جاپانی لڑکی بھی اس کے ساتھ کام کرتی تھی، تو اس لڑکی نے یہ سوال کیا کہ روزہ کیا ہے؟ تو مسلمان صاحب جو تھے انہوں نے جواب یہ دیا کہ روزہ دن بھر بھوکا پیاسا رہنا، رات کو عبادات کرنا صرف اسی کا نام نہیں ہے، بلکہ گناہوں سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، حرام خوری سے بچنا، نا انصافی سے بچنا، ناپ تول میں کمی اس سے بچنا، یہ ساری چیزوں کا نام روزہ ہے۔ ہم اس مہینے میں مسلمان جو ہیں وہ ناپ تول میں بھی کمی کوتاہی نہیں کرتے، ہم عدل و انصاف کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اس مسلمان نے یہ ڈیفائن کیا روزے کو، اس نے کہا تم مسلمان کتنے خوش نصیب ہو، تم صرف ایک مہینے میں یہ ساری چیزیں نہیں کرتے، ہم تو 12 مہینے یہ ساری چیزیں نہیں کرتے۔ تم صرف ایک مہینے میں کہتے ہو جی روزہ ہے جھوٹ نہیں بولنا، ہم تو 12 مہینے جھوٹ نہیں بولتے۔ تم تو ایک مہینے میں یہ کہتے ہو نا کہ اس میں ہم نے نا انصافی یا زیادتی نہیں کرنی، ہم تو 12 مہینے نہیں کرتے۔ تم ایک مہینے میں ان ساری واہیات چیزوں سے بچے رہتے ہو، ہم 12 مہینوں میں ان ساری چیزوں سے بچے رہتے ہیں۔ خیر یہ آج کا مسلمان جس کا ایمان کمزوری کے اس دہانے پر پہنچ چکا ہے، جس کو روزے کے اندر بھی ان چیزوں کا خیال نہیں ہے۔ عیسائیوں کا جب ڈے آتا ہے نا، ان کا ایونٹ آئے، عید آئے، کرسمس ڈے آ جائے، ان کی کسی دکان پہ چلے جائیں نا تو ان کے جو بھالو ہوتے ہیں یا جو چیز وہ وہاں پر بیچ رہے ہوتے ہیں وہ سستی کر دیتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے یہ سستی، وہ کہتے ہیں ہماری عید آئی ہے، ہم اپنے لوگوں کو کنسیشن دینا چاہتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے لوگوں کو فائدہ ہو، ہمارے لوگوں کو مشقت اور مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور ہمارا مسلمان 100 روپے والی کھجور ذخیرہ اندازی کر کے بیٹھا اس لیے ہوتا ہے، ایک مہینے بعد رمضان آنے والا ہے، اسے 400 روپے کلو کی بیچوں گا، میرا سیزن لگے گا، میرے آنے والے مہینے آسانی سے گزریں گے۔ یہ آج کا مسلمان ہے۔
اس لیے کہ اس کا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا خوف اس کے دل سے نکل چکا ہے۔ اس نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو برکتوں والا نہیں، رحمتوں والا نہیں، بلکہ لوٹ مار کا مہینہ سمجھ کر گزارنا ہوتا ہے۔ شو کی چیز کو جا کر یہ 500 پہ رکھتا ہے، ناجائز منافع خوری یہ کرنے لگ جاتا ہے، پھر کہتا ہے پتہ نہیں کیوں ہماری معیشت کا عذاب ہم پر مسلط ہو گیا، پھر معیشت تباہ کیوں نہ ہو، پھر معیشت سے برکتیں کیسے نہ اٹھیں، جب ایک چھوٹے تاجر سے لے کر بڑے تاجر تک سارے 2 نمبریوں میں ملوث ہو چکے ہیں، تو پھر ملک سدھر نہیں سکتا، یہ مزید ناکامی کی طرف جا سکتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ یہ ہمیں صبر سکھانے کے لیے آ رہا ہے، یہ بتا رہا ہے لوگوں باقی مہینوں میں جو نعمتیں تمہیں میسر نہیں نہ آتی، اللہ کے اس پاک مہینے میں وہ ساری نعمتیں تمہیں میسر آ جائیں گی۔ 11 مہینے جو چیزیں تمہیں کھانے کو نہیں ملتی، کسی نہ کسی دسترخوان پہ وہ کھانے کو مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہر انسان کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، ہر انسان کے رزق کو ڈبل فرما دیتا ہے۔ میرے پاک نبی کا وعدہ ہے، فرمان میرے اللہ کا ہے، لیکن حضرت انسان اس بات کو سننے سے قاصر ہے۔ ہم ایک الگ کمرے میں بیٹھ کر یا مارکیٹ میں 2 بندوں کے درمیان کھڑے ہو کر حکمران پر تو باتیں کرتے ہیں وہ کرپشن کر رہا ہے، لیکن آپ کے ہاتھ میں اگر 1 کلو کی چیز موجود ہے، آپ اس 1 کلو پر ناجائز منافع خوری کر رہے ہیں، اور تبصرہ آپ یہ کرتے ہیں کہ ہمارا حکمران عدل و انصاف نہیں کرتا، ہمارا حکمران نا انصافی کرتا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ جو چیز 40 روپے کی ملتی ہے وہ 70 روپے کی بیچ کر تم عدل و انصاف کر رہے ہو؟ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، سبزیوں کے ریٹس پوچھیں یا باقی جو چیزیں ہیں مہینے میں ہم استعمال کرتے ہیں زندگی میں، اپنے اپنے انہوں نے ریٹ لگا کر رکھے ہیں۔ آپ فروٹ خریدیں جا کر، منڈی سے جوں جوں دکانیں دور ہوتی جائیں گی، ان کے کرائے کو ایڈجسٹ کرتے کرتے پتہ یہ چل رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے اگر ایک سزوکی اس پر کوئی سامان لے کے آئیں، اس کا کرایہ سب پر ڈیوائیڈ ہونا چاہیے، تو پھر تھوڑا تھوڑا منافع ہونا چاہیے۔ پتہ یہ چل رہا ہوتا ہے یہ 1 کلو میں سے سارا کرایہ وصول کرنا چاہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے پکے مسلمان ہیں اور رمضان برکتوں والا مہینہ ہے۔ خدا را مسلمانوں کو ریلیف دینے کا سوچیں کہ ایک مسلمان ہمارا بھائی، اس کا یہ مہینہ کیسے گزرے گا؟ وہ رمضان المبارک گزارنا چاہتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں، ایک کھجور اگر وہ کھا لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کی برکتوں سے تمہیں بھی رزق عطا فرمائے گا۔ خدا را اس پاک مہینے میں آ کر ان چیزوں کے ریٹس کو بلند نہ کیا جائے۔ جتنے بھی تاجر یہاں پر بیٹھے ہیں، منڈیوں میں سے ان کا تعلق واسطہ ہے، وہ دوسروں کو جا کر یہ ترغیب دیں کہ ناجائز منافع خوری 2 دن کا فائدہ دے سکتی ہے، 4 دن تم خوشحالی کی زندگی گزار سکتے ہو، لیکن تم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جا کر جواب ضرور دینا ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو فائدہ دیں، اللہ تعالیٰ پھر آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، حضور نے فرمایا کہ ایک رمضان ایک قرآن، یہ اللہ کی بارگاہ میں بندوں کی سفارش کریں گے، یہ شفاعت کریں گے اللہ کے بارگاہ میں۔ روزہ یہ کہے گا مالک تیرے اور تیرے پاک نبی کے فرمان کے مطابق اس بندے نے صبح سے لے کر شام تک کچھ کھایا نہیں ہے، چیزیں حلال تھی یہ انہیں حرام سمجھتا رہا، اس لیے کہ میرے اللہ نے اس مہینے میں حرام کیے ہیں۔ یہ راتوں کو اٹھ کر قیام کرتا رہا
اور مالک میں اس کی سفارش یہ کر رہا ہوں کہ اس بندے کی بخشش کر دی جائے۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا روزے کے اس ریکویسٹ پر، روزہ جب یہ عرضی پیش کرے گا، اس عرضی پر اللہ تعالیٰ اس روزے دار کی بخشش فرما دے گا۔ قرآن کھڑا ہو جائے گا، مالک کچھ عرضی میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ راتوں کو اٹھ کر اپنی جبینوں کو تیری بارگاہ میں جھکا کر قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ مالک میں بھی سفارش کرتا ہوں، میری عرضی یہ ہے میرے پڑھنے والے قاری کی بخشش کی جائے۔ قاری سے مراد یہ نہیں ہے جس کے سر پہ ٹوپی اور یہاں پر آ کر نمازیں پڑھاتا ہو، قاری سے مراد ہے پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا۔ ہر قاری جو یہاں پر ہے، کہیں پر بیٹھا ہوا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اسے قاری کہا جاتا ہے۔ قرآن کہے گا مالک میرے پڑھنے والے قاری کی بخشش کی جائے۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا اللہ قرآن کی برکتوں سے اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پاک مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی جزا خود عطا فرماتا ہے۔ فرمایا روزہ میرے لیے ہے نا، میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود عطا کروں گا۔ اس کی جزا کیا عطا کروں گا وہ سنیں ذرا، جزا کیا ہے؟ فرمایا کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، دو خوشیاں میسر میں آتی ہیں سے۔ ایک جب یہ دن بھر پیاسا ہوتا ہے، دن بھر اس نے بھوک برداشت کی ہوتی ہے، شام کو نا یہ جب کھجور منہ میں ڈالتا ہے، پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہے، اس کے جسم کو ظاہری سکون عطا ہوتا ہے، جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ بظاہر تو زبان ہماری گیلی ہوتی ہے پانی سے، لیکن اس زبان کی وجہ سے جسم کا انگ انگ اس کی پیاس بجھ جاتی ہے اور وہ شکر ادا کرتا ہے مالک اس تیرے بندے نے تیرے اور تیرے حبیب مکرم کی رضا کی خاطر دن بھر روزہ رکھا ہے، اب ہماری پیاس بجھ رہی ہے، ہم یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس تیرے بندے نے تیرے احکامات کی پاسداری کی ہے۔ یہ تو ظاہری تسکین ہو گئی۔ فرمایا یہ خوشی ہوتی ہے انسان کو۔ دوسری خوشی یہ ہوتی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان جو روزے دار کل بروز محشر اللہ کی اس پاک بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ خود اپنا اسے دیدار کروائے گا۔ روزے دار کو اللہ خود دیدار کروائے گا۔ اور جن کو بچپن سے ہی عادت ہی نہ ہو روزہ رکھنے کی، جن کو ابا اماں نے لاڈلا سمجھ کر کبھی صبح اٹھایا ہی نہ ہو، اور جو صبح اپنے والدین کے سامنے تو روزہ رکھیں اور چھپ چھپ کر کھاتے پھریں، تراویح کے بہانے گھر سے نکل کر بازاروں میں ٹائم ضائع کر دیں، نہ انہیں شام کو تسکین ہوتی ہے، نہ ہی انہیں عید پر سکون میسر آتا ہے۔ وہ بظاہر تو ہنستے کھلکھلاتے ہیں کہ اچھا کپڑا پہنا ہوا ہے، آپ کو مبارک ہو عید الفطر کی، لیکن انہیں بیچ میں نا وہ ایک رانجھا جو ہے انہیں تنگ کر رہا ہوتا ہے کہ پورا مہینہ تو نے اللہ تعالیٰ کی احکامات کی نافرمانی کی ہے، اتنی رحمتیں اور برکتیں اللہ برسا رہا تھا اور تو نے ایک برکت کو بھی نہیں سمیٹا۔ خوش تو نہیں ہو سکتا، خوش وہ ہوگا جو دن بھر روزہ رکھا کرتا تھا، رات کو قرآن سنا کرتا تھا، اسے خوشی اور مسرت ہوگی کہ میں دنیا میں تو جسم کی تسکین میں روزے کے ذریعے سے حاصل کرتا رہا، مجھے ظاہری سکون عطا ہو گیا، لیکن جب میری آنکھیں بند ہوں گی مجھے اللہ اپنا دیدار عطا فرما دے گا۔ تو یہ خوشیاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو میسر آئیں گی۔ حضور نے فرمایا کہ ایک شخص کسی کو جب روزہ افطار کرواتا ہے نا، دن بھر جس نے روزہ رکھا ہے، دن بھر جس نے روزہ رکھا ہے، مشقت کی ہے، محنت کی ہے، رات کو شام کو اس نے جب افطاری کی ہے، حضور نے فرمایا اگر کوئی اسے افطار کروا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک تو اس کو اس کے روزے کا ثواب دے گا، لیکن دن بھر جو اس نے روزہ رکھا ہے
اتنا ہی ثواب اس افطار کروانے والے کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کچھ غریب صحابی بھی تھے، وہ کہنے لگے آقا امیروں کو تو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، وہ تو افطاریاں کروا سکتے ہیں، ہم غریب کیا کریں گے؟ حضور نے فرمایا ایک کھجور یا دودھ کے ایک بوند سے بھی اگر تم نے کسی کا روزہ افطار کروایا نا تو اللہ تعالیٰ بروز محشر اس گرمی سے تمہیں نجات عطا فرما دے گا۔ لیکن معذرت کے ساتھ آج کل مسلمانوں میں افطاریاں جو ہیں یہ فیشن اور ٹرینڈ بن چکی ہیں۔ افطاری کے موقع پر ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے زیادہ جن کا روزہ ہی نہیں ہوتا، جن کا روزہ نہیں ہوتا، پھر غریبوں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، فلانے حضرت صاحب کو بھی بلائیں، فلانے کو بھی بلائیں۔ میں کہتا ہوں نا اکثر ہمارا سلام ہی گاڑی اور پیسے کو ہوتا ہے۔ وہ ایک حکیم صاحب تھے نا، انہیں لوگ سلام دیتے تو وہ کہتے تھے پہنچا دوں گا پہنچا دوں گا پہنچا دوں گا، جو سلام کرتا کہتے میں پہنچا دوں گا۔ تو انہیں کسی نے پوچھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں پہنچا دوں گا پہنچا دوں گا؟ انہوں نے کہا جب میں غریب تھا نا مجھے کوئی سلام ہی نہیں کرتا تھا، اب میرے پاس آ گیا پیسہ، اس پیسے کی وجہ سے نا مجھے سارے سلام کرتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میرے گھر میں جو پیسہ میری تجوری میں پڑا ہے نا تو میں شام کو جا کے اسے کہوں گا کہ زید نے بھی سلام بھیجا ہے، بکر نے بھی سلام بھیجا ہے۔ تو ہمارا جو سلام ہے یہ صرف پیسے کو اور بڑی گاڑی کو ہوتا ہے۔ ہماری افطاریوں کی زینت غریب نہیں بن رہے، افطاریوں پر امیروں کو لا کر بٹھا دیا جاتا ہے۔ فلانے حضرت صاحب آئیں گے، اب میں کسی کاسٹ کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ اگر میں کہوں راجہ صاحب تو کوئی راجے مجھ سے ناراض ہو سکتے ہیں، میں یہ کہوں کہ چودھری صاحب کوئی چودھری مجھ سے ناراض ہو جائے گا، لیکن سمجھانے کے لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ فلاں فلاں ہمارے دسترخوان پر آئے، ٹور بن جائے گی، روب بن جائے گا۔ جب غریب اپنے گھر میں بھوکا ہوگا تمہاری ٹور تمہارا روب یہ لوگوں کے سامنے بنے گا، اللہ کے سامنے کوئی ٹور نہیں بنے گی، کوئی روب نہیں بنے گا۔ تمہارا روزہ رکھنا تمہارا کھانا کھلانا ضائع ہو جائے گا، اس لیے کہ تم نے تو کریڈٹ راجہ صاحب سے لینا ہے، تم نے کریڈٹ تو چودھری صاحب سے لینا ہے، تو لیتے رہو کریڈٹ۔ واہ واہ کروانی ہے تو کروا لو واہ واہ، بڑی اچھی افطاری ہوئی ہے، 7 قسم کے کھانے اس نے ہمارے لیے پکائے ہیں، کھاؤ ڈکار مارو اور گھروں کو چلے جاؤ، نہ تمہیں اللہ اجر دے گا دنیا میں نہ آخرت میں، اس لیے کہ وہ تو ریاکاری تھی، وہ تو دکھلاوا تھا۔ کوشش کرے کہ غریبوں کا چولہا چلے، انہیں جتنی ریلیف دے سکتے ہیں وہ دیں، غریبوں کے گھروں میں دکھلاوے سے نہیں خاموشی سے جا کر راشن پہنچا دیں۔ ایک سفید پوش آپ کے در پر ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ یہ باتیں میں رمضان المبارک سے پہلے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2 4 5 دن بعد رمضان المبارک تشریف لا رہا ہے۔ اگر برکتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، خود اگر چاہتے ہیں نا کہ ایک کھجور سے آپ کی تسکین ہو جائے، لیکن پڑوس میں اگر کوئی غریب جس کے بچے زیادہ ہیں، عیال دار ہے، آپ جا کر اس کی خدمت کریں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو کیسے برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ اگر آپ کو 20 روپے منافع ملتا ہے جائز، کوئی 30 بیچتا ہے کوئی 40 بیچتا ہے، میں کہتا ہوں اس مہینے میں 15 روپے کر لیں، آپ دیکھیں تو صحیح رزق میں فراوانیاں کیسے آتی ہیں، رزق میں برکتیں کیسے آتی ہیں۔ وقت کا میں حدیث پاک سنیے ذرا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صحابہ، وہ صحابہ کرام کا تو معمول تھا نیکی کمانے میں، یہ حریص ہوتے تھے، جتنی جلدی ہوتی آگے بھاگتے نیکی کمانے میں۔ اور 2 جو یہ صحابی تھے، حدیث میں الفاظ ہیں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے ہر وقت کوشش کرتا تھا، میں یہ نیکی کا کام کروں، میں یہ نیکی کا کام کروں۔ تو ایک جو تھے وہ ایک غزوہ میں شہید ہو گئے، اب وہ شہید ہو گئے، نیکیوں کا سلسلہ رک گیا، لیکن جو شہادت کا مرتبہ تھا وہ اس نے تو انہیں بلند کر دیا، وہ شہید ہو گئے۔ 1 سال گزرا،
دوسرے صحابی جو تھے وہ بھی فوت ہو گئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب دونوں کی ایک کی تو 1 سال پہلے، دوسری بعد میں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے دروازے پر یہ دونوں صحابی کھڑے ہیں، اور حدیث پاک کے الفاظ یہ جو پہلا فوت ہوا تھا نا، پہلے شہید ہوئے تھے صحابی، وہ عبادات میں بھی بہت زیادہ آگے تھے، جہاد بھی انہوں نے کیا، اور وہ شہادت کا رتبہ بھی انہوں نے پایا۔ جنت کے دروازے پہ دونوں کھڑے ہیں، اچانک جنت کے دروازے پر کھڑے ہونے والا چوکیدار باہر آیا، اس نے آ کر کے دوسرے سے کہا، جو 1 سال پہلے فوت ہوئے انہیں نہیں، حالانکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ عبادات میں زیادہ تھے، دوسرے سے کہا کہ پہلے جنت میں تمہاری انٹری کریں گے، اس کے بعد دوسرے کی انٹری کریں گے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، عبادات میں وہ زیادہ آگے تھا، شہید وہ ہو گیا، اور آپ نے پہلے دوسرے کو داخل کر لیا اندر۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں بیدار ہوا تو میں پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، صحابہ میں بھی میں نے یہ بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چلا کہ میرے طلحہ نے خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ طلحہ یہ تو نے تو خواب دیکھا ہے، حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوا ہے، حقیقت میں بھی یہ دونوں صحابی جو تھے نا میرے، انہیں جنت کے دروازے پر روکا گیا، جو تازہ ابھی فوت ہوا ہے اس سے پہلے انٹر کیا گیا، جو 1 سال پہلے شہید ہوا تھا اسے بعد میں اندر بلایا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں آقا اس نے عبادات میں وہ زیادہ تھا، اسلام پہلے قبول اس نے کیا تھا، شہادت کا رتبہ اس نے پایا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے طلحہ وہ تو شہید ہو گیا تھا، لیکن اس کے شہید ہونے کے بعد اللہ نے دوسرے میرے صحابی کو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا تھا، اس پاک مہینے کی برکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے کا مقام پہلے سے بلند فرما دیا تھا۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ حدیث پاک میں نے سنا دی ہے، اس کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان مبارک بہت قریب ہے، جو برکتیں لوٹنا چاہتا ہے، جو رحمتیں لوٹنا چاہتا ہے، وہ مسجد کی صفوں کو بھی اب رونق بخشے، راتوں کو قیام بھی کرے، دن میں روزہ بھی رکھے، اور جتنا ہو سکے جو برکتیں نازل ہو رہی ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ نازل آپ سمیٹیں۔ کسی کو نہیں پتا کہ کب فرشتادہ آ جائے اور روح قفس انصری سے پرواز کر جائے، کسی کو خبر نہیں ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آپ بہت زیادہ عبادات کریں، استغفار کریں، تاکہ اس پاک مہینے کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ سب کی بخشش بھی فرمائے، مغفرت بھی فرمائے، آمین۔